ہمارے حضرت نے بہت قیمتی باتیں فرمائی. ایک بات ابھی ارشاد فرمائی کہ اگر ہم لوگ امن و امان میں سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. یہ آواز پہنچی ہے سب تک؟ کیا فرمایا؟ اگر ہم لوگ امن و امان میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں رہنا چاہتے ہیں، تو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سمجھانا ہوگا. یہی ہے ختم بخاری شریف کا ختم کا لفظ استعمال نہ کرتے ہوئے یہ کہ تکمیل ہے بخاری شریف کا پیغام اور اس مجمع کا سبق اور تمام اسلاف کا سبق یہی ہے. حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری سعادت ہے، یہ ہم لوگوں کی سعادت کبریٰ ہے کہ یہ ذات گرامی جو اکابر کے علوم کے امین، ان کے ترجمان اور ان کے علوم کے حافظ یہاں تشریف فرما ہے. یہ ہماری سعادت در سعادت ہے کہ حضرت اس ضعف اور علالت اور کثرت اسفار اور اتنی صعوبتوں کے باوجود کہ ایک جوان العمر انسان اتنی ہمت نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف روحانی قوت ہے، روحانی قوتیں ہیں جو ان کو عالم میں اسلاف کی امانتوں کی تقسیم کے لیے بے تاب رکھ رہی ہیں. جو اسلاف کی امانتیں ان کے وسیع سینے میں ہیں، ان کو تقسیم کرنے کا جذبہ وہ ان کو عالم میں پھرا رہا ہے. ورنہ یہ عمر انسان کے آرام کی ہوتی ہے، راحت کی ہوتی ہے، اور ایسے مجموعوں کے اندر جانا اور ہم جیسے بے ڈھنگوں کے یہاں جہاں کوئی ڈھنگ نہ ہو وہاں تشریف لانا، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے. آپ یہ چیز نہ دیکھیں اس وقت میں، اور حضرت کا وعظ اور بیان اور ان کے مؤثر مضامین سے وہی حضرات ذوق رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں. آپ نے حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت علامہ فہامہ امام العصر، امام حدیث، تفسیر و فقہ والعلوم الاسلامیہ وغیرہ کلہا، حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگرد تھے. اتنے عظیم انسان کا شاگرد اور خود مجمع البحرین شریعت کا طریقت کے امام حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ کے سے بہت زمانے علوم کو پڑھے نہیں ہیں، پیے ہیں. بھائی پڑھنا تو اور ہے، پیے ہیں. اور ان کے قلم، ان کے سیال قلم اور ان کی زبان مبارک سے یہ ہیرے اور جواہرات جن لوگوں نے سنے ہیں، سن رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. حضرت علامہ شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے بخاری شریف کا ختم 2 منٹ میں ہو جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب اتنا بڑا علوم کا سمندر اور بخاری شریف کو 2 منٹ میں ختم کر کے فارغ، مکمل کر کے فارغ. کیا فرمایا؟ بدأ بمبدأ المبادی و ختم بغایت الغایات.
ہو گئی بخاری شریف مکمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مبدأ المبادی سے جو نیت ہے اس سے کتاب کو، اس مقدس کتاب کو شروع فرمایا۔ مبدأ المبادی نیت ہے، وہاں سے آغاز فرمایا، اور غایت الغایات وہ انجام ہے، اور انجام میزان کے وقت میں معلوم ہوگا کہ جہاں انسان کی کامیابی پر اعلان ہوگا کیا سعود فلاں سعادتاً لا یشقى بعدها ابدا، اور کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا اس کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگا، اور جو انسان شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، العیاذ باللہ، اس کے لیے اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی شقی ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ یہی ہے وہ بات جس کو حق تعالی شانہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ یہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شارح کتاب اللہ ہے، اور آخر میں رب العزت والجلال نے اپنے محبوب کبریا کو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کا ذوق، علم کا ذوق تو ہے ہی، ذکر کا ذوق کتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ آخر میں مجلس ختم فرما رہے ہیں تو کیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ علم کے اندر کمال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ انسان ذکر اللہ میں نہیں لگے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں سے دیکھیے کہ آغاز بھی فرمایا کتاب اللہ سے اور اختتام بھی فرمایا کتاب اللہ پر۔ آپ کہیں گے وہاں تو کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان سے پہلے وحی کا بیان ہے، اور وحی اعظم کتاب اللہ ہے، تو کتاب اللہ سے آغاز تھا، اور یہ بتانا تھا کہ جو بات وحی سے مطابق ہو وہی عمل میں رکھنا، اور جو بات وحی کے خلاف ہو کسی کی بھی ہو وہ قابل عمل نہیں ہے، وحی پر مدار ہے اور وہی قابل اعتبار ہے۔ اور اختتام بھی کتاب اللہ کی مضامین پر کیا بقول حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ خلق قرآن کو ذکر کیا، کیا فرمایا کہ انسانوں کے اقوال اور اعمال کے لیے تو میزان ہو بھی سکتی ہے، لیکن کتاب اللہ جو صفت ہے حق تعالی جل شانہ عم نوالہ کی، اس کے لیے میزان بھی کافی نہیں۔ حالانکہ میزان اتنی بڑی چیز ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے ایک پلڑے میں آ جائے، تو اللہ پاک کی صفت، اللہ چونکہ اکبر ہے ان کی صفات بھی کبریٰ ہے اور عظمیٰ ہے، تو ان کے لیے میزان کافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے، ان کے لیے میزان نہ کافی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کا شوق ہوا کہ یا اللہ وہ میزان، اتنی بڑی میزان جس میں اس کو کون بھرے گا؟ تو حق تعالی شانہ نے عالم آخرت کو منکشف فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان کا مشاہدہ فرمایا۔ جب داؤد علیہ السلام نے میزان کو دیکھا تو وہ غشی کھا کر گر گئے، اور جب کچھ ہوش آیا تو عرض کیا یا اللہ اتنی بڑی میزان کو کون بھر سکتا ہے، کیسے بھر سکتا ہے؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا اے داؤد اس کو بھرنے والے تو ہم ہیں، جس کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، کچھ صدقہ خیرات کرنے سے، کچھ بھی عبادت کرنے سے ہم راضی ہو گئے تو میزان کو بھر دیں گے۔ انسان نہیں بھرے گا، اس کے اعمال نہیں بھر سکتے۔ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہوگی تو اسی کا کفہ، اسی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ میزان اللہ پاک اس میں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ میری کتاب بھی میزان ہے، اور میزان میں کامیابی کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اوراد، وظائف اور اعمال میں اخلاص۔ اعمال میں اخلاص ہوگا تو اعمال وزنی ہوں گے، اعمال میں وزن
اخلاص سے آئے گا تو آپ یہ خیال فرمائیے کہ انما الاعمال بالنیات میں جو بات بیان فرمائی وہی بات آخر میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہے حسن آغاز اور حسن اختتام، و ختام و مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ وہاں اخلاص سے ہی ابتدا، اخلاص پر ہی انتہا، اور عمل کی روح ہے اخلاص، عمل کی روح ہے اخلاص، وہ نہ جب تک حاصل ہو نہیں آ سکتی تیرے ایمان و عمل میں تابانی۔ اصل اخلاص ہے۔ اللہ پاک نے اس کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ پورا مجمع حضرت اقدس کا شکر گزار ہے کہ اس ضعف کی حالت میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، آداب کو اپنانا چاہیے، بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اغیار کے تشبہ سے بچنا چاہیے، اپنے کلچر کو اسلامی کلچر بنانا چاہیے، اپنے گھر کے نظام کو اسلامی طرز پر لانا چاہیے، معاشیت سے بچنا چاہیے، قلوب پر محنت کرنی چاہیے۔ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ قلوب اللہ کے برتن ہیں، جیسے انسان اپنے برتنوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے برتنوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ اور قلب ذکر اللہ سے منور ہوتا ہے، سنت سے منور ہوتا ہے۔ سارے نمبروں کا خلاصہ یہی 2 نمبر ہے، اللہ کا ذکر اور سنت کی اتباع، اور یہی ہے بخاری شریف کا پیغام، اور یہی ہے اس پورے مجمع کا لب لباب۔ اگر ان نے اس کو سمجھ لیا، اسی کو حضرات صوفیہ نسبت کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت کو اللہ پاک نے اقوال میں بھی نیک بنایا، نیک اقوال، نیک افعال، نیک احوال، نیک خصال جو کسی مرد کامل میں ہوتی ہیں، وہ اللہ پاک نے سب ان کو عطا فرمائی۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے، قوت دے، ہمت دے، عافیت دے، برکت سے خوب نوازا اللہ نے، ان کی نسلوں کو خوب برکت عطا فرمائے، مزید برکات ظاہریہ باطنیہ سے نوازے، اور جہاں ان کا قدم پڑ رہا ہے وہاں روحانیت زندہ ہو جائے، جس کے لیے آپ مسلسل اس ضعف کی حالت میں اسفار فرما رہے ہیں، تاکہ اللہ کی یاد کرنے والے بن جائیں اور اب سنت پر آ جائیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑیں گے اور اسی کی اشاعت کریں گے۔ اب حضرت سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ دعا فرما دیں۔ ہاں وہ کہاں لکھا؟